یا عربی اندر کہہ لو یا صدیق ہو یا رفیق ہو، اس طرح تسی میرے نبی دا نام پاک حرف ندا نل نہیں پکار۔ میں عرض کیتا ہے آپ دے نام دا ادب بھی ہر مسلم دے فرض، اور آپ دا نام پاک ہوئے انسان تے انسان رہے، حیوان بھی آپ دے ادب دا احترام کرتے نے نام دا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا نام سفینہ نہیں، نام کچھ اور ہے۔ انہاں ایک واقعہ انہاں نے پیش آیا، اس تو بعد انہاں نے کبھی اپنا نام کسی کو اصل دسیا ہی نہیں سی۔ سفر تے جا رہے نے، چونکہ آپ دے آزاد کردہ غلام سن، حضرت ام سلمہ دے غلام سن، انہوں نے آپ کو ہبہ کیتا، آپ نے آزاد کیتا۔ تو سفینہ دا نام کچھ اور، سفر وچ آپ دے نال نے ایک ساتھی نو سفر دی تھکاوٹ ہوئی، سامان جڑا اٹھایا سی بوجھل محسوس ہویا، انہوں نے کہنے لگے یار تھوڑی دیر میرا ساہ کڑا دے۔ انہوں نے چونکہ اپنا بھی سامان حضرت سفینہ اٹھایا سی، کپڑا بچھایا، اپنا بھی رکھیا، اس صحابی نے بھی رکھیا، ایک اور آیا میرا بھی ساہ کڑائی، ہولی ہولی 7 بندے آنے سامان رکھیا۔ حضرت سفینہ دیکھی جان پینا کی کیتا ہے، نبی علیہ السلام حضرت سفینہ پر دیکھی جان مسکرائی جان، حضرت سفینہ دی نظر پئی نا آپ دے چہرے تے آپ فرماندے نے احمل انما انت سفینہ، چک لے تو تے لوگاں دا کارگو ہے، بھار چکن والی کشتی۔ حضرت سفینہ کہنے نے جدو نبی علیہ السلام نے مینوں لفظ سفینہ نہ مخاطب کیتا، میں آپ دے اس رکھے ہوئے نام اتنا محفوظ کیتا ہے، میں آج تک جے میں کوئی سفینہ کہیں تے جواب دے دینا میرا اصلی نام پکارے میں کدی بولی آئی، میں اس نام نال پکارو جو آپ نے محبت تے پیار میں میرا نام رکھ دیتا۔ اس آبادی محبت سی آپ دے نال، اللہ اوہی دلی محبت سانو بھی نصیب فرمائے۔ تو بات کر رہے ہیں جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں سمندر دے اندر یا دریا دے اندر سفر پیا کرنا وا، سفر کر دیا فرماندے نے جڑی کشتی دے اندر میں سوار فن کسرت فرکبت لوحا منہا فترکھنی فی عجمۃ فیہا اسد فلم یرعنی الا حضرت سفینہ فرماندے نے کشتی ٹوٹ جاندی ہے، آخر کا طوفان آیا تے کشتی ٹوٹ جاندی ہے، او تک پھٹا میرے ہتھی چڑھ گیا، میں پھٹے تے بہ جانا، ہولی ہولی پانی نو ہاتھ ماردا میں کنارے تے پہنچ جانا، جڑے کنارے تے میں جا کے نکلیا او دے نال ہی بہت بڑا جنگل ہے، جتھے درندے نے، چیتے نے، شیر تے بغیان وغیرہ۔ فرماندے نے کہ شیر نے میں دیکھیا تے دھاڑدا ہویا میرے بل آ گیا، میں انہوں کہنا یا ابل حارث یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سفینہ کہندے نے میں شیر نو کہہ دینا وا اے شیرا اودی کو نیت ابو حارث عربی دے اندر عرب لوگاں نے ہر شیر دی کو نیت ابو حارث رکھی ہے، اے ابو حارثا تو نہیں جاندا میں رسول اللہ علیہ السلام دا مولا وا،
میں انہاں دا ذات کردہ غلاما۔ حضرت سفینہ کہندے نے جدوں میں نبی پاک دا نام ذکر کرنا وا اسے ویلے فتحتو رأسہو وخمد بمنکبہ شک فما زال یغمسنی ویغدینی الی الطریق۔ اسے ویلے شیر نے اپنا سر چکا لیا، نبی پاک دا نام سن دیا ہی سر چکا لیا، میرے قریب آیا، اس طرح میرے پیچھے ہو کے نا اپنے کندھے نال تے مینوں تھوڑی ٹیک دیندا ہے، اگے ٹوردا ہے، میں ٹریا۔ شیر میرے دائیں بائیں سجے کھبے نگرانیاں کردہ کردہ آ رہا ہے، میں بھی چلدا جا رہا، حتیٰ کہ جدو میں سیدھی سڑک تے پہنچ جانا، جنگل تو دور رستے تے پہنچ جانا، حتیٰ وضعنی علی الطریق فلما وضعنی ہما فظننت انہو یودعنی۔ جدو میں سیدھے رستے تے پہ جانا پھر شیر نے کوئی آواز کڑی ہے، آواز کڑ کے مینوں سیدھے رستے تے پا کے تے واپس مڑ جاندا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ شیر اپنی زبان نال مینوں ودیاں کر رہا ہے، لے نبی پاک دیا غلاماں نے سارے جنگل تو تیریاں نگرانیاں تے ریکیاں کرتا کرتا نے تینوں ہن سیدھے رستے تے ٹوڑ دیتا ہی، جا ہن اپنے گھر چلا رہا۔ نبی رحمت علیہ السلام دا نام پاک کہ جدا احترام درندے بھی کرن تے اسی انسان ساڈا تے اس تو زیادہ بہت زیادہ حق کے اسی حضرت دے نام پاک دا ادب کریے۔ مولانا عبدالستار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس دم شیر اٹھایا پنجاب طاقت رہی نہ گائی، میں صحابی رسول اللہ دا، میں ہم مولا رسول اللہ دا اتنی بات سنائی، سبحان اللہ جس دم سونا نام سنایا، الٹا شیر سلامی ہو کر قدماں دے وچ آیا، اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی، جلدی سر قدماں وچ تریا جویں مرید سلامی، تے کتنی دیر سر قدماں وچ ہو قربان ٹکایا، جس دم سر قدماں تھی چایا خدمت اندر آیا، کرم دی طاقت نہیں سی کی کچھ عرض سناوے، ادب و منہ وچ دامن پھڑیا راوی ذکر لے آوے، اگے اس دے ہو کر ٹریا کر کے ادب گرامی، رستے اوپر پہنچا کر اس نو ہویا پھر سلامی، عرض کر دیتا
دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک دا ادب احترام انسان تے انسان رہے حیوان تے ترندے بھی پہ کر دینے. پھر آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں بھی نبی پاک دے نام دا ادب ذرا سن لیا جے. حدیبیہ دا موقع ہے جدوں سنا کامیاب ہوئی مذاکرات تے شرطاں طے ہو گئیاں تے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے کاتب بنایا کہ اے تحریر تساں کرنی ہے اے لکھنا تساں شرائط اور عہد اس تسی لکھنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھن لگے نے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے جڑا معاہدہ لکھیا جان لگا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آل مکہ دے مابین ہے. تے جڑا سہیل بن عمر آیا سی نا چوتھا شبیر یا پنجواں وہ کہنے لگا نا 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 اے ہوئی تے جھگڑا ہے رسول اللہ نہیں لکھن دینا اے ہوئی تے ساڈا تیرا اختلاف ہے. رسول اللہ لکھیا پھر تے تحریرن ہو گیا کہ ایسا مان لیا تینوں رسول اللہ نہیں لکھنا. تے حضرت علی لکھ چکے سن. حضرت علی استان اس وقت دا جو پیپر لکھ چکے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے پیارے علی اس طرح کر رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دے. اللہ کے جان دے نا میں اللہ دا رسول ہاں اے نہیں جان دے تے نہ جانن تے میں صلح چاہنا جڑی بھی شرط مناندے نے جہاد مان لو تے صلح کر لو. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہندے نے لا امحقو ابدا سونے پیغمبر دی میرے اندر ہمت ہی نہیں میں تہاڈا نام پاک لکھ کے مٹا دیاں لکھ کے مٹا دیاں. آپ ہی ہوندا ہن ساڈے جڑے محب نے اللہ انہاں دے حال تے رحم کرے آپ ہی بیت اللہ بنا لیندے نے جشن میلاد دے جلوس اندر تے شام نو آپ ہی ٹا لیندے نے آپ ہی نبی پاک دا نام جڑا کیک اُتے وڈا جا لکھ لیندے نے آپ ہی چھریاں دے نال کٹ لیندے نے آپ ہی اللہ اکبر قبر بنا لیندے نے آپ ہی ٹا لیندے نے. تے حضرت علی تو سکھو ادب کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے امہ کو لا امہو کا ابدا سونے پیغمبر میں کدی نہیں مٹاواں گا. نبی پاک فرما دے نے چلو تو ادب نہیں مٹاندا مینوں وکھا. ہن بات نہ غور کر دے جایا جے. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب ولیس یحسن یکتب فکتب ھذا ما کان محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں بخا کتھے لکھی آئی چونکہ نبی پاک لکھنا نہیں سن جان دے نہ لکھیا ہویا پڑھنا جان دے سن. میرے پیغمبر امی نے قرآن پاک نے امی بیان کر دیتا ہے تے نبی پاک فرماندے نے پیارے علی کتھے لکھی آئی آقا جی آوے. نبی پاک نے انہوں مٹایا تے نبی پاک علیہ السلام نے اگے لکھیا محمد بن عبد اللہ. حدیث دے لفظ نے حالانکہ آپ اچھی طرح لکھنا نہیں سن جان دے جیسے لکھیا گیا یعنی دسنا کی جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے ادب دا احترام دی مثال قائم کر دیتی ہے. آئیے در ہن پاک دے توجہ کر دے جایا جے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے نے کئی مرتبہ میں عرض کر چکی ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام جدو مدینہ گئے نے
اتھے جناب اسلام پھیل چکیا سی، اوس دے خزرج قبیلے بڑے اسلام سے مدینہ سٹی دے رہن والے مسلمان ہو گئے نے، کلمہ گو ہو گئے نے۔ تے نبی پاک جدو تشریف لے آئے مدینہ پاک دے اندر، اس ویلے نبی رحمت علیہ السلام جدو تشریف لے آئے اس ویلے مدینے میں اسلام پھیل گیا، مسلمانوں نے بڑی خوشی حضرت علیہ السلام دے احترام استقبال دی اندر نکلے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال دے اندر مدینے والے نکل دے نے، تے نبی پاک علیہ السلام دے اگے اگے کی کہندے نے، یا محمد یا رسول یا محمد یا رسول۔ اس وقت نوے مسلمان اجے یا محمد کہن دی ممانعت نہیں اتری، اے وے ہجری سن پہلا یکم ہجری تو لے کے پہلی سن تو لے کے 5 ہجری تک کئی مسلمان بھی نبی پاک علیہ السلام نو یا محمد کہہ کے پکار لیا کرتے سن۔ جدو آ گیا 5 ہجری تے سورہ نور اتری، سورہ نور جلے پردے دیاں میاتاں نے احکام نے یہ نازل ہوئی، تے رب العالمین نے فرما دیتا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا۔ مسلمانوں تسا میرے پیغمبر نو اس طرح نہیں آوازاں دینیاں، بلانا نہیں اس طرح جویں آپس دے اندر ایک دوسرے دا نام لے کے بولان دے ہو۔ حضرات ان بات نہ توجہ کر دینا آجے، نبی پاک علیہ السلام دا نام لے کے نہیں بلانا، یا احمد یا محمد کہہ کے نہیں پکارنا۔ رب العالمین نے 5 ہجری دے اندر منع کر دیتا ہے۔ ہن اے دے تو بار جننے مسلمانہ نے قرآن دیا سنیے، اس تو بعد کسے مسلمان نے نبی پاک نو یا محمد کہہ کے بلایا ہی نہیں۔ اس تو بعد اگر نبی پاک نو یا محمد کہہ کے بلایا ہے، یا کسی کافر نے بلایا ہے، یا کسی منافق نے بلایا ہے، یا کسی نوے مسلمان نے بلایا ہے جنہوں اجے پتہ نہیں سی تعظیم کیے، وہ میں مثالہ تواڈے سامنے پیش کر دینا۔ حضرات رب العالمین دا قرآن ہے، رب العالمین دا قرآن اس آیت دی تفسیر دے اندر جننے مسلک نے سارے مسلکاں دے علماء دیاں تفسیراں پڑھ لو، شیعہ دی تفسیر قمی پڑھ لو، مولانا عبدالرحمن خان صاحب دی کتاب پڑھ لو، مفتی احمد یار نعیمی دی جال حق پڑھ لو، سارے بیان کر دینے۔ اسی طرح پیر کرم شاہ صاحب دی ضیاء القرآن پڑھ لو، سارے کہندے نے اس آیت دے اندر رب العالمین نے نبی پاک نو صحابہ نو مسلمانہ نو کہہ دیتا کہ نبی پاک نو تسا یا محمد کہہ کے نہیں بلانا صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد کہہ کے نہیں بلانا۔ عاقل کدھر گئے ہو یار؟ منڈے ہی غائب ہو گئے، افسوس ہے یار۔ کرسی دا پتہ کرو، دو ہر جمعے توڑا ہی حال ہوندہ ہے۔ ہاں جی ذرا توجہ، بچے بے پرواہی کر دے رہے، بچہ تھوڑا جائے پرواہ کر دے دا پرسوں دا ایکسیڈنٹ ہویا، بیچارہ چھتاں لا کے پہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرات بات توجہ فرما دے رہا جے، بات توجہ عرض کر دیتا ہے۔ رب العالمین نے جدو منع کر دیتا مسلمان منع ہو جاندے نے، مسلمان منع ہو گئے نے منع۔ اور بات نہ غور کر دے لایا جے، غور کر دے لایا جے۔ نبی پتے میرے کئی بھائی ایویں زد وچ آ کے مسل کی زد، مسل کی زد وچ آ کے اسا یا محمد کہنا ہے، انہاں وہابیاں سڑ دیا رہنا ہے۔ دسو یار اے بھی کوئی گل ہے کرنا والی؟ جیڑی گل تم اللہ منع کرے، نبی پاک منع کرنا،
یہ مطلب ہے ضد وچ آ کے ایک مسلک نو ساڑن واسطے تے تسی نبی پاک دے نام دی توہین کری آؤ، یہ تے مسلمانی نہیں۔ مسلکوں دا چلو علمی اختلاف کتے ہو جاندہ ہے، مسائل اندر ہو جاندہ ہے، لیکن نبی پاک دے احترام اندر اختلاف کرنا ضد وچ آ کے اتنی اسلام سانو اجازت دیندہ۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ صرف اہل حدیث یہ دا غصہ نہیں کرتے، یا محمد دا غصہ تے نبی پاک دے صحابیاں نے بھی کیتا ہے، صرف صحابہ نے نہیں کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیتا ہے، صرف نبی پاک نے نہیں کیتا بلکہ رب العالمین نے بھی کیتا ہے۔ صحیح مسلم دی ایک حدیث سنیا جے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ یہ بھی نبی پاک دے آزاد کردہ غلام نے، حضرت ثوبان بیان کر لگے نے، صحیح مسلم میں کتاب الحیض حدیث کا نمبر 315 ہے، جڑا کہ بنا تکرار ہے، با تکرار نہیں۔ حضرت ثوبان کہندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے کول کھڑا ہاں، فجاء حبر من الاحبار الیہود، یہودیاں دے مولویاں چو جڑا وڈا عالم آیا، یہودیاں دے عالمہ چو وڈا عالم آیا، بڑا عالم، یہودیاں دے عالمہ چو وڈا عالم آ جاندہ ہے، کہندہ ہے السلام علیکہ یا محمد، اے محمد تواڈے تے سلامتی ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یا محمد کہہ کے پکاردہ ہے، فرماندے نے فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً قَادَ يُسْرَعُ مِنْهَا، میں انہوں نہ غصے نہ ایتھے سینے تے دومیں ہاتھ مارے تو وہ ڈگدا بڑی مشکل دے نال گردہ بجے ہے، تے مینوں کہندا لما تدفعنی، تو مینوں دھکا کیوں مارے ہے؟ تے میں کیا الا تقول یا رسول اللہ، تو یا محمد کیوں کیا ہے؟ تو یا رسول اللہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کا نام لگ کے پکارنے جتھوں رب نے منع کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن دیکھو صحابی نوں غصہ آیا کہ نہیں؟ ایتھے ہن سوال پیدا ہوئے گا، جی وہ تے یہودی سی، ممکن ہے انہیں کسی برے انداز کیا ہوئے، ہن ایک مسلمان دی گل، یہ ہن سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی شریف ہے، کتاب الدعوات ہے، حدیث کا نمبر 3536 ہے، مسند احمد ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 240 ہے۔ صحابی بیان کر دینے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہی، اسی نبی پاک علیہ السلام دے نار کئی کوئی سفرہ دے وچوں کسے سفر دے جا رہے ہیں، فناداہو رجل کان فی آخر القوم بصوت جہوری اعرابی جلف الجاف۔ اس طرح نہ لشکر جا رہا سی، نبی پاک دا قافلہ ہے، نبی پاک اگے نے، یہ جڑا نواں مسلمان عربی سی یہ پیچھے وے، تے نبی پاک نو کہندا یا محمد یا محمد، جڑے صحابہ کول سن نا انہاں جلدی نہ پلٹ کے دے ول مڑے تے غصے نال کہن لگے ان مہ چپ ہو جا کی کہہ رہے ہیں، چھڑ دے گا انکا قد نہیت عن ھذا، تینوں نہیں پتا کہ اللہ نے منع کر دیتا نبی پاک نو یا محمد کہہ کے نہیں بلانا۔ ہن اے تے مسلمان ہے نا، انہوں پتہ نہیں سی کہ اللہ نے منع کرتا ہے، مسلمان نے یا محمد کہہ کے پکارے ہیں، صحابہ اکرام نے ڈانٹیاں نو روک دیتا ہے، یہ دے ہن سارے صحابہ دی بات کیتی ہے، ہن میں سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تواڈے سامنے عرض کر لگا۔ میرے پیغمبر اسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گورنر یمن دا بنا کے کلے آئے، تے حضرت علی نے اوتھوں سونے دے ڈلے کلے،
سونا دی کان چو نا جڑا کانا چو سونا نکلدا سی او دا جو حصہ نکلدا سی بیت المال دا اجے مٹی لگی انہاں ٹیلیاں نہ ڈلیاں نہ اسی طرح آپ نے کہا کوئی ایڈا سی کوئی ایڈا سی کوئی بڑا سی کوئی چھوٹا سی تے جدوں آئے نا سونا آ گیا نبی پاک پر اتفاق نال نجد وچوں کچھ بندے آئے نے اہل نجد 12 نجد نے عرب دے 12 نجد آندے نے اچھی جگہ اج میں ساڑھے کسور والے پاسے نہیں اتاڑے ہٹھاڑے اچھی نو غالباً ہٹھاڑ کیا جاندا ہے اس طرح کئی نام نے عرب اندر جڑی اچھی جگہ ہے نا اچھا علاقہ انہوں کیا جاندا ہے نجد 12 نجد نے ایک نجد ہے جنہیں تے کوفہ شہر ہے یہ بھی نجد ہے تے 11 کچھ یمن اندر کچھ شام اندر کچھ سعودیہ اندر کچھ اردن اندر یہ سارا عرب ہے 12 نجد جڑا یمن دا نجد ہے یہ واسطے نبی پاک نے دعا کی تھی سی یمن واسطے فرمایا سی ایمان ویکھنے تے یمنیاں دا ویکھو یمنیاں دا انہاں واسطے آپ نے دعا کی تھی اللہ ساڑھے شام اور ساڑھے یمن اندر برکت پا دے شعبہ نے کیا سونیا جڑا ساڑھان یا نجد عراق داؤ دے بارے میرے پیغمبر نو 3 مرتبہ صحابہ کہندے نے نبی پاک چپ ہو جاندے نے آخر تے جا کے نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیتا مدینے تو مشرق وال یمن تے ادھر یمن نہیں سی مشرق وال وہ تے مدینے تو سجے سی آپ نے اشارہ کیتا ادھر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے ادھروں شیطان دا سنگ اگے گا فتنے اگن گے اس نجد واسطے نبی پاک نے دعا نہیں کی تھی یمن دے نجد دے واسطے نبی پاک نے دعا کی تھی جتوں دے شیخ محمد بن عبد الوہاب بھی ہوئے نے اتوں دے 4 بندے آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے انہاں دا نام اکرم بن حابس عیینہ بن بدر زید تائی ایک نبہانی ہے ایک علقمہ بن ناسائے آئے نے تے انہاں وچ نبی پاک علیہ السلام نے نا وہ سونا سارا تقسیم کر دیتا تالیف قلب واسطے کیونکہ اپنے اپنے علاقیاں دے بڑے چودھری بندے سن تے نبی پاک نے انہاں دا دل اسلام وال مائل کرنے واسطے انہاں نو سونا دیتا کھلے ہتھی تالیف قلب اور قرآن پاک سورہ توبہ پڑھو جتھے زکاة دے 8 مصارف اللہ نے بیان کیتے ہیں اتھے کہہ بھی ہے زکاة دا پیسہ کسے غیر مسلم مسلمان کرنے واسطے دے سکتے ہو جے تو انہوں پتہ ہوئے کہ انہیں قریب آنا ہے تالیف قلب ایڈا بڑا اتنا بڑا اہم چیز ہے تالیف قلب اللہ اکبر حضرات اور بات دے غور کرے آجے تے ایتھے ایک بندہ آیا ہے وہ بندہ کی کہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آکے کہنا بندہ کہنا ہے ایدیاں باری چنگی داڑی ہے شیردہ منے ہیں گلہ پار اوپریاں ہیں تے کہنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نو مخاطب ہو کے کہندا ہے اتق اللہ یا محمد محمد اللہ تو ڈر انصاف کر سارا انہوں نے دیتا ہے سانو بھی دے دوجی روایت چاہتا ہے اعدل یا محمد انصاف کر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یطع اللہ اذا عصیتو ایأمننی اللہ علی اہل الارض فلا تأمنونی اور بڑے افسوس دی گل ہے اور میرے رب نے میرے تے اعتبار کیتا پورے اہل ارض جننے بھی زمین والے نے میں انہاں دے بارے جو فیصلہ کراں میرے رب نے میرے تے اعتبار کیتا تے تسی میرے تے اعتبار کیوں نہیں کر رہے میں جو کر رہے ہاں ٹھیک کر رہے ہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اٹھے کیونکہ نبی پاک نے غصے نہ جواب دیتا سی اٹھے حضور اجازت دیو میں قتل کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قتل نہیں کرنا
چلا گیا. ہنے بندہ کون ہے، وہ نشانی کی، انہیں گستاخی کی کیتی ہے. یا محمد یا محمد اتق اللہ، اللہ تو ڈر. دو لفظ نے، ایک تے نبی پاک تے اعتبار نہیں کیتا، دوسرا نبی پاک جتو اللہ نے منع کیتا ہے وہی نام لیا یا محمد. یہ دو گستاخیاں دی وجہ تو حضرت خالد بن ولید کہندے نے آقا جی میں قتل کر دینا، فرمایا نہیں. جدو چلا گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے دی نسل دے وچوں اے دے تو بعد ایسے لوکی آن گے جڑے کلمہ پڑھن گے، قرآن پڑھن گے، لیکن قرآن انہاں دے حلق تو تھلے نہیں جائے گا. اسلام دے وچوں اس طرح نکل جان گے جویں تیر کمان چوں نکل جاندا ہے. فرمایا پھر اہل اسلام نو قتل کرن گے اور بتاں نو پوجا مکر پوجن والے نو چھڑ دین گے. ایک کون سن؟ خارجی. خارجی حضرت علی دے زمانے چ ظاہر ہوئے سن. حضرت علی نے انہوں نے قتل کیتا سی. حضرات تو دسنا کی جانا عرض کر دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دا بھی ادب کرنا ہے. سونے دا نام سونا مٹھا پیارا ہے، زبانوں آدھا یہ ملدا درجہ پیارا ہے. ادب تھی نام لے کے ادب تھی نام لینا میرے یارا ہے. اللہ دے کولو چاری نیکیاں پامنا، آقا دا ادب کر لو جے جمتا نو جامنا. سونے دا ادب کر لو جے جمتا نو جامنا. یا محمد کہنا بے ادبی پاری جے، پڑھو قرآن آکھے رب جباری جے، پڑھو قرآن آکھے رب جباری جے. کہن گے انج جڑے عقلوں آری جے، دونوں جہانی نا کٹائی کھامنا. آقا دا ادب کر لو جے جنتا نو جامنا. سیدھا تا عصب چھڈو ویرو پراؤ، سیدھا تا عصب چھڈو بہنا پراؤ. پڑھو قرآن اتے سمجھو سمجھاؤ، اے مطابق اپنے عقیدے بناؤ. سدیاں نے کچھ نہیں جے کھٹنا کماونا. آقا دا ادب کر لو جے جمتا نو جا. لا تجعلو تو الرسول کا تو آئے بعضکم بعضا. اور باترہ توجہ کر دے جایا دے. یا محمد تو جنہوں اللہ نے منع کر دیتا ہے، لفظ یا محمد تو صحابہ نے بھی غصہ کیتا ہے. یہ لفظ یا محمد تو میرے پیغمبر بھی غصہ کیتا ہے، حتیٰ کہ یا محمد تو اللہ نے بھی غصہ کیتا ہے. اللہ اکبر. رب العالمین نے قرآن سے کہتا نا جدو نبی علیہ السلام اپنے حجرہ انور اندر آرام فرما رہے سن، کچھ لوکی آئے، انہاں دا جھگڑا ہویا سی، فیصلہ کران آئے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے دے باہر کھڑے ہو کے کہندے نے یا محمد اخرج الینا. اے محمد نکلو باہر، سنا فیصلہ کرو. اللہ اکبر. رب العالمین فرماندے نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. سونیا جنہ تواڈے حجرے تو باہر کھلو کے تانوں یا محمد کہہ کے بلایا نا، انہاں دے اکثر ہے ہی بے عقل، انہاں دا عقل ہی نہیں. اندازہ لا لو. رب العالمین ادب دس رہے نے. ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دا ادب او کرنے جو شریعت دسے. ایک کتاب تفسیر روح البیان، اینو لکھن والے
اسماعیل الحقی وہ انہوں لکھن والے نے، یہ اندر بہت کچیاں گلاں نے، بہت ہی انہیں کہہ لو اگر یہ 10 حصے نے نا تو ایک حصہ شاید صحیح ہوئے تو 9 حصے کچیاں گلاں ہوں، انہیں کچیاں گلاں نے خرافات۔ انہوں نے 2 کتاباں کا حوالہ دیتا ہے، قصص الانبیاء، ایک قصص الانبیاء جڑی ایتھے ساڈے ایک شاعر نے شعراں چ لکھی ہے، ایک قصص الانبیاء پرانے علماء جو عربی چ لکھی ہے، اس کتاب کی گل کر رہے ہیں۔ ایک ہے روض الفائق، یہ 2 کتاباں، وہ حوالہ دے کے انہوں نے لکھے ہے کہ حضرت آدم نے شوق ظاہر کیتا میں اللہ نبی پاک دی ملاقات کرنا چاہنا جناب محمد دی صدق، تو اللہ نے حضرت آدم دی شاہ تونگل اندر نبی پاک دا نور ظاہر کر دیتا، چونکہ آپ وہ پیدا نہیں شنہ ہوئے، نور پیدا کر دیتا۔ یہ حوالہ دیتا قصص الانبیاء، جبکہ وہ اندر یہ روایت ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ نمبر 2 روض الفائق، غیر معتبر کتاب، اس کتاب دا پتہ ہی نہیں، یہ سند ہی نہیں، کون انہوں لکھن والا ہے، کیڑی کتاب ہے معلوم نہیں، ہے بھی یہ کتے کہ نہیں لائبریریاں بس وہ حوالہ دیتا۔ وہ لکھے ہے حضرت آدم دی شاہ تونگل اندر جدو نور ظاہر ہویا، انہوں نے چمیاں اکھاں تے لایا تے جبریل نے آ کے نبی پاک کو خبر دیتی، تے جبریل نبی پاک علیہ السلام نے کہا جیڑا بندہ اذان میں میرا نام سن کے تے میں اپنے انگوٹھیاں نو چوم کے اکھاں تے لائے انہوں کدی نبینہ نہیں ہوئے گا۔ میرے بھائیو، من گھڑت پرلے درجے دی جھوٹی روایت، میں نہیں کہہ رہا ملا علی قاری جڑے تے اس ویلے سارے مسلک تقریباً اتفاق کر دینے، اعتماد کر دینے، بہت بڑے عالم ہوئے نے۔ پرانے وقتاں میں نا لفظ علامہ نو فارسی اندر ملا کیا جانتا سی، لیکن لفظ ملا نو کچھ ساشیاں نے بدنام کرتا، ہن کسی نے کو ملا کہے تو غصہ کر لیندہ ہے۔ فارسی اندر ملا کہندے نے بہت بڑے علامہ شخص، ملا علی قاری، انہوں نے کتاب لکھی ہے موضوعات کبیر۔ موضوعات کبیر، موضوع دا معنی ہوتا ہے من گھڑت گلاں، وڈے وڈے جھوٹ، اُدھی اندر انہوں نے روایت نقل کر کے ثابت کیتا ہے یہ چھوٹا جھوٹ نہیں ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام تے الزام ہے بہت بڑا۔ ہاں کرنا کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک جدو عام حالات میں سنو درود پاک پڑھنا ہے، جدو اذان میں سنو تو سامنے وہی دہرانا ہے۔ مؤذن کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو سامنے یہ ہوئی کہنا ہے، اجے درود نہیں پڑھنا، اذان دے وچ نہیں پڑھنا درود، تو سامنے کہنا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جنہوں اذان ہو گئی ہے مکمل، فرمایا ثم صلو علیہ، ہن پڑھو میرے تے درود۔ اذان مکمل ہو گئی ہے، ہن درود پڑھو، نال دعائے وسیلہ کرو، اے کام تسی کر لو تے تہاڈی شفاعت کرنا میرے تے فرض ہو گیا، قیامت نو تہاڈی میں سفارش کراں۔ آج ہے مسئلہ، چومن والا میرے بھائیو تحقیق کر لو، کھلے دل، جنہیں تہاڈا دل کردا تحقیق کرو۔ کسے کو کہہ دیو صحیح سند دے نال ایک روایت کو پیش کرے، میں انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق کو بندے کو خوش کراں گا، لیکن پوری دنیا دے لوگ کٹھے ہو کے یہ روایت کسی صحیح سند جو پیش نہیں کر سکتے، جھوٹی من گھڑت روایت، جنہوں ملا علی قاری جیسے بندے نے کہتا ہے یہ جھوٹ نے چھوٹا نہیں، یہ بڑا جھوٹ ہے۔ موضوعات کبیر، کئی تو دا نام لینا کہ کہہ دیں موضوعات کبیر شریف، بڑے بڑے جھوٹ شریف، نام لیں گے دا کتاب دا اللہ، اور ویدے ہوئی بیان کریں گے۔
ہوں عام لوگوں بیچاروں کی پتا ہے موضوعات کبیر کی ہے جب تک وہ معنی بیان نہ کیتا جائے۔ حضرات نہ حربات توجہ فرما دینا جے جیڑی میں بات تواڈے سامنے عرض کر رہا ہوں میں تواڈے سامنے ایک فتویٰ پیش کر لگا ہاں فتویٰ ذرا توجہ کر دے گا جے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فتویٰ تفسیر ابن ابی حاتم دے اندر سند دی حسن کہندے نے عبداللہ بن عباس کہندے نے فنفنہاہم اللہ عن ذالک بقول ہی سبحان کہ اللہ تعالیٰ نے ایس اپنے قول دے مطابق لا تجعلوا دعاء الرسول بعضکم کدعاء بعضکم بعضا رب العالمین نے اے قرآن اتار کے تے تانوں یا محمد کہن تو منع کر دیتا ہے اور کیوں کیتا ہے اعظاماً لنبی ہی اپنے نبی کی تعظیم احترام کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ میں تفسیر حقی دی ایک اپنا تفسیر کمی دی بھی بات تواڈے سامنے عرض کرنا۔ پہلا مولانا احمد رضا خان صاحب دا فتویٰ انہاں دی کتاب ہے تجلی الیقین، تجلی الیقین، یہ صفحہ 36 ہے۔ اتھے انہوں نے لکھیا ہے کہ کہندے نے آئمہ دے نام لے دے امام بہقی، القمہ، اسود، ابو نعیم، حسن بصری، شیخ بن جبیر، انہاں ساریاں تو کہندے نے ایدی تفسیر کی ہے لا تقولوا یا محمد ولیکن قولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ فرماندے نے مولانا احمد رضا خان صاحب نے کہہ دیتا ہے والا میں تواڈے سامنے پیش کر دیتا ہے کہندے نے کہ اینے آئمہ تے صحابہ تے تابعیاں تو تفسیر دی ثابت ہے نبی پاک نو یا محمد نہیں کہنا یا رسول اللہ کہہ لو یا نبی اللہ کہہ لو، لیکن آپ دا نام جڑا ساتھی اے دے نال حرف یا لا کے نبی پاک نو نہیں پکارنا۔ اے کنہ دا حوالہ ہے مولانا احمد رضا خان صاحب دا حوالہ ہے۔ پھر انہاں دی کتاب چھوٹی دی روحوں کی دنیا میرے کو موجود نے کتاباں، میں ہر جمعے تانوں کہنا حوالہ جا چیک کریا کرو، میں تو تانوں بار بار کہنا میرے چیک کریا کرو کہ میں ایویں تے نہیں کر رہا، میرے چیک کریا کرو۔ جمعے والے دن آ جاؤ، جمعے تو علاوہ آ جاؤ، ایتھے میں پڑھانا ہوں کلاساں نوں آ جاؤ مولوی صاحب تو فلانا والا دیتا ہی چیک کراؤ، انشاءاللہ چیک کراواں گا انشاءاللہ۔ حضرات مولانا ہن روحوں کی دنیا اندر مولانا درگاہ صاحب مولانا درگاہ خان صاحب فرماندے نے نام کہندے نے نام لے کر یا محمد کہہ کر ندا کرنی ہمارے نزدیک بھی ناجائز ہے۔ کتاب کا نام ہے روحوں کی دنیا، صفحہ 245 تے فرید بک سٹال والے نے چھاپی ہے۔ اگے مفتی احمد یار نعیمی صاحب گجرات والے جنہ دی بڑی معروف کتابیں 4 لاکھ یہ صفحہ 173 تے لکھ دے نے کہ نبی پاک نو یا محمد کہہ کے بلانا جائز نہیں۔ اگر کوئی عام طور تے بلاندا ہے تے حرام ہے، وہ دے واسطے جائز نہیں۔ تے جے اہانت دی نیت تے یا محمد کہندا ہے تے پھر کہن والا کافر ہے۔ مولانا مفتی احمد یار نعیمی صاحب انہوں نے کہتا ہے اس واسطے میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک دا تقدس احترام تعظیم اکرام اے کبھی بھی نبی رحمت علیہ السلام نو یا محمد نہیں کہنا، یا محمد ویسے کہہ لو سیدنا محمد الرسول اللہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے الفاظ نے، بہادر لفظ نے۔ یا محمد کہن تو قرآن نے منع کر دیتا ہے، سورہ نور دی آیت پڑھی، حدیث میں نبی پاک نے منع کر دیتا ہے، بخاری مسلم دی روایتاں پڑھیاں، صحابہ نے منع کر دیتا ہے۔ سانو ضد نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہ ہوئے
زد اندر اسی ان لہانے گڑیاں تے ایک سیٹ تے یا اللہ یا محمد، مکان تے سینری لائی یا اللہ یا محمد، سینریاں خرید کے لے آ کے اسی اپنیاں بیٹھکاں میں لاتیاں یا اللہ یا محمد۔ میں کہنا تسی دلو دشمنی نہیں کر دے، دلو تسی محبت کر دے ہو، پر محبت شرع جائز نہیں۔ محبت او کرو جڑی شریعت کہہ رہی ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ نو یا محمد نہیں کہنا۔ جی میں مرض کیتا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ احترام دے لفظ نے، اس طرح کہہ لو اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ سنو سمجھن دی توفیق دے، دلہ میں جو زد تعصب نکالے، دین دی تحقیق دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔